Bismillahirrahmanirrahim। میں ہوں رحمت اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو یہ سناؤں گا امام ابو حنیفہ کی دانش مندی، ایک گھر پر برباد ہونے سے بچا لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں چوری ہو گیا۔ چور نے اس محلے کی تھا۔ چور نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی ہماری فتح بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق ہو۔ اس پر بیچاری نے مجبور طلاق کا الفاظ لیا اور چور نے اس کا ساری مال لے کر چلا گیا۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اگلے میں چور کو فتح بتاؤں گا تو مال تو مل جائے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر فتح نہیں بتایا تو بیوی تو سے رہے گا مگر ساری مار گھر کاری ہو جائے گا۔ چنانچہ مال تو بیوی تقاضا پڑے گا، یا تو مال رکھے گا یا بیوی رکھے گا۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکا کیونکہ چور نے سے عہدہ لیا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین اور اس پریشانی تھا۔ امام صاحب نے فرمایا، آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو کہہ بھی نہیں سکوں۔ امام صاحب نے فرمایا، کچھ ہو تو کہہ دو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، کیا عزم ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گیا، میں نے یہ عہدہ کر لیا، اگر میں نے ان چور کا پتہ کسی کو بتایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے چور کون ہے، وہ محلے کا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہیں جائے گا تو مال بھی مل جائے گا، تم ہی چور کا پتہ بتاؤ گے۔ کوفہ میں شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک عہدہ ہے، جب پوری کرے تو بیوی کو طلاق ہو جائے گا۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا، نہ بیوی جائے گا اور نہ مال جائے گا۔ غرض علماء فقہ پریشان ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا، کل ظہر کی نماز میں تمہاری محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب نے تشریف لے گیا، وہاں نماز پڑھا اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھا۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گیا اور ایک طرف سے اس شخص کو بٹھایا اور فرمایا، ایک ایک آدمی نکل جائے گا، جو چور ہے وہ نہ ہو، اس کے متعلق کہہ جانا یہ چور نہیں ہے۔ جب چور نکلنے لگا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تو ان کا متعلق وہ کہتا جاتا تھا، یہ چور نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب چور نکلنا تو خاموش ہو کر بیٹھ جایا۔ اس طرح گو اس نے بتایا، میں نہیں مگر بتاؤں گا، ساری چور معلوم ہو گیا۔ چنانچہ وہ پکڑ بھی گیا، ممانعت بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں نکلا۔ 1,00,000 حدیث کی اس طرح یاد جیسے کہ لوگ کو صورت و فاتحہ۔ ابو زرع رحمہ اللہ ایک محدث گزرا ہے، ان کے محل میں ایک شاگرد آیا کرتے تھے۔ اس کی نیا شادی ہوا تھا۔ ایک دن محل کی زمانے ہوا تو اس کے گھر جانے میں دیر ہو گیا۔ جب وہ رات دیر سے گھر پہنچا تو بیوی الجھا پڑا کہ انتظار میں تم نے آنے میں کیوں دیر کیا؟ اس نے سمجھا کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا تو حضرت کے پاس تھا اور کچھ زیادہ غصے میں تھا۔ غصے میں کہہ بیٹھا کہ تیری حضرت کو کچھ نہیں آتا ہے، تجھے کیا آئے گا؟ استاد کے بارے میں بات سن کر یہ نوجوان بھڑک اٹھا،
جب بیوی نے یہ کہہ کر تیری استاد کو کچھ نہیں آتا ہے، تجھے کیا آئے گا؟ تو یہ سن کر نوجوان کو بھی غصہ آیا اور کہنے لگا، اگر میری استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہو اور تو مجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ صبح اٹھ کر دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا، سوچنے لگا کہ میں نے تو بہت بڑی بیوقوفی کی۔ بیوی نے خاوند سے پوچھا کہ میری طلاق تو مشروط تھا، اب بتائے یہ طلاق واقعی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا یہ تو استاد صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ اس نے کہا جاؤں گا، پتہ کر کے آؤں گا۔ چنانچہ یہ جوان اپنے پاس پہنچا اور کہا کہ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ تو بتائیں کہ نکاح سلامت رہا یا طلاق واقع ہو چکا ہے؟ ان کے استاد نے یہ بات سن کر مسکرایا اور فرمانے لگا، جاؤ تم میاں بیوی والی زندگی گزارو، کیونکہ 1,00,000 حدیث مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قوت حافظہ کی برکت تھا، علم کی برکت تھا جو اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ نوٹ: مذکور قصہ بندوں نے اپنی والدہ محترم کو سنایا اور والدہ نے کتاب میں لکھنے کا ذکر کیا۔ چنانچہ والدہ نے قصہ بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شہوت کا مفہوم، اس سے بچنے کا طریقہ۔ سوال: بعد سلام عرض کہ ہم بار بار آپ کے ارد گرد بزرگوں کی بیانوں میں شہوت کی سنگین گناہوں انہیں سنتا ہوں، تو شہوت کس چیز کا نام ہے؟ براہ کرم قدر تفصیل سے مختصر فرمائیں، تو اس گناہ سے بچنے کا کوئی عام تعبیر بتائیں۔ جواب: شہوت لفظ نکلتا عربی زبان میں اشتہا کس چیز کا طلب، بھوک کو کہتا ہے، یا جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو گویا اس نے روٹی کا شہوت ہوتا ہے۔ پیاسے سے بندے کو پانی پینے کی شہوت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اچھی کھانے کی شہوت ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اچھی لباس پہننے کی شہوت ہوتا ہے۔ اس طرح جب انسان جوانی عمر کو پہچانتا ہے تو اسے بیوی کی ضرورت ہوتا ہے، اس لیے شہوت کا لفظی استعمال کرتا ہے۔ اس طرح شہوت کی مفہوم بڑے وسعت ہے۔ بچوں کے اندر میٹھا چیزیں کھانے کی شہوت ہوتا ہے، ان کو ماں باپ کو ٹافی کھانے سے منع بھی کرتا ہے، پھر بھی وہ چھپ چھپ کر کھاتا رہتا ہے، ان کے اندر میٹھا چیزوں کا اندیشہ رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو کھانے پینے کی اشیاء اتنے زیادہ ہوتا ہے وہ بیچارے کھانے کی چٹنوں بنے پھرتے ہیں، ان کو ہر وقت کھانے پینے کی فکر و درویش رہتا ہے۔ کچھ تو پیتا ہوں اور کچھ میروں۔ نوجوان مردوں کے اندر عورت کی شہوت سے زیادہ۔ یہ اچھا لگا آپ لوگ کو، میرا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔